السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل رات کو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ڈالی تھی کہ جو بچے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں یا میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل بھی اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اور بچہ خود جو ہے ایک انسان خود بہت قیمتی ہوتا ہے، اور یہ ایگزامز جو ہے نا یہ لائف کے سٹیپس ہیں، مائل سٹونز ہیں، اور یہ آپ اچیو کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی ڈپریشن والی بات نہیں ہے، کوئی فیلئر والی بات نہیں ہے۔ فیلئر اور جو ہے نا سکسیس کا ایک پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو پچھلی پوسٹ سن لیجئے گا، اور پھر میں نے کہا تھا تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، آپ ہماری نسل ہیں، آپ ہمارے آگے کے ملک چلانے والے، ہم مطلب ہماری ریپرزنٹیٹیو ہیں، تو ہم آپ کو کیوں ڈپریس کریں گے؟ اور کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ریلیکس لیں اس کو، اور انشاءاللہ ایک دن آپ لوگ کر لیں گے، بالکل آپ ریلیکس رہیں۔ ایک آج میں بات کروں گی کہ ہم ریلیشنس کو کیسے کیا کہنا چاہیے، سٹیبل تو نہیں لیکن ہم ان کو ایک متوازن بیلنس طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ تو میں ایک حدیث سنا کرتی تھی، اور مجھے بڑا عجیب لگا کرتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اب مجھے اس کے صحیح لفظ، اس لیے مجھے ہیر پھیر لفظوں سے بڑا خوف آتا ہے، لیکن اس کے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جس کے دل میں میرے لیے اور اللہ کے لیے جو محبت ہے وہ تمہارے اپنے جو تمہارے دنیا کے ریلیشنز ہیں ان سے زیادہ نہ ہو جائے۔ جو میری ان ادر ورڈس کہ ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت زیادہ ہو بنسبتاً دنیا کے ریلیشن سے۔ تو میں سوچا کرتی تھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایسا کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش کبھی کسی نے کرایا ہی نہیں، ہمارا کوئی منٹور نہیں، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں۔ یہ تو اللہ ہمیں ہدایت دے نا تو دے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مائنڈ ڈراتی نا، ابو آئیں گے دیکھنا پھر کیا ہوگا، یوں ہوگا وہ ہوگا، تو وہ ڈر کے بچے کے نا ابا کے ساتھ کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ڈر کے مولانا صاحب یا ادھر ادھر یا اور لوگوں سے سنتے ہیں جہنم ملے گی، قبر یوں ہوگی، فلان ہوگی۔ وہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، ایسی بات نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم ڈر کے نا اسلام کی طرف جاتے ہی نہیں، وہ ہمارے اور اسلام میں گیپ ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ تو آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں، سب سے پہلے آپ سوچیں آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو ماں باپ ملتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف ایک ماں باپ کے لیے حکم ہے قرآن میں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ یہ نہیں کہیں آپ کو کہا وہ تمہیں پیار کریں تو ان کے ساتھ کرو احسان۔ احسان بہت بڑا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ احسان جو ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے، اس کو آپ اپنی ویکیبلری میں بھی دیکھ لیں۔ اور باقی جو ہے جہاں پہ ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں اور بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے ریلیشن شپس میں اور بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کیا۔ یہ نہیں کہ وہ پریجوڈس تھے یا وہ بائس تھے، وہ اپنے باقی بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے، وہ باقی بچوں سے بھی پیار کرتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بہت اوبیڈینٹ اور بہت نرم اور بہت معصوم تھے، تو ظاہر ہے پھر اٹریکشن ہوتی ہے اس ماں باپ کی اس کی بچے کی طرف نا۔ تو انہوں نے جب بھی اپنے باپ کو بلایا تو یا والد نے یا ابا، اور اگر آپ دیکھیں کہ حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یا ولد نہیں بلا رہے، ولد عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، یا بنیا یا اے میرے بیٹے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایکسپریشن کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، اور باقی رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا دیا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اب یتیموں کے ساتھ کرو، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کرو حسن سلوک، ہر جگہ حسن سلوک کا کہا ہے، احسان کا کہیں نہیں کہا۔ احسان کا کس میں کہا ہے؟ ماں باپ کے لیے بس۔ اور ہسبینڈ وائف میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا۔
تو اب کیا ہے کہ ہماری جنریشن میں کتنی زیادہ ماں باپ سے دوری ہے۔ میں نے اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو کہا اچھا آپ میں سے کتنے ہاسٹلائٹس ہیں، کتنے ڈے اسکالرز ہیں، آپ گھر جاتے ہیں، آپ کی آپ ماؤں سے کیا پکایا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، میں نے نہیں یہ کھانا، میں نے یہ باہر سے آرڈر دینا ہے، اور آپ موبائل میں بیٹھ جاتے ہیں نا۔ 80% آف دیم ایگری کہ ہمارا ماں باپ کے ساتھ کوئی ریپو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کہتے ہیں ماں، اگر پھر میرے کہنے پہ کہنے لیں کہ اچھا میڈم ہم جاتے ہیں، ہم اگر کہتے ہیں تو پھر امی ہم خالہ کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں، پھوپھیوں کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں۔ تو جو یہ ماں باپ سن رہے ہیں ان کو بھی، ان کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ آپ بچوں کو رشتوں سے دور نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے رشتے جینون ہیں آپ ان بچوں کو آپ کی لڑائیاں اپنی حد تک، آپ بچوں کو عزت کرنا سکھائیں، اور وہی بچے کل آپ کی بھی عزت کریں گے، اور آپ بچوں کو اپنی فرینڈشپ میں لیں، اور بچوں کو یہ کہ بیٹا آپ سب لوگ جو ہے نا ادب اپنی جگہ، ماں باپ کے ساتھ اوئے توئے کی نہیں۔ کئی بچوں کو میں نے دیکھا ماں باپ سے کہتے ہیں پانی لا کے دیں، کھانا لا کے دیں، تو اب بڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے ان کو گرل فرینڈس کا، بوائے فرینڈس کا بڑا کانسیپٹ ہے، اب چھوٹے چھوٹے ہمارے ویسٹ سے ہمارے ایسٹ میں بھی آ گیا ہے۔ اور بیٹا میری بات سنو، یہ جو یہ چیزیں نا، پھر کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں بڑی انسٹیبل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر آپ کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پھر آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، پھر آپ بڑے اپسیٹ ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ کہتے ہیں ایسا بھی طبقہ ہے انگلینڈ میں، ہم ڈاکٹرز کا، جو کہتے ہیں نہیں بچوں کی شادیاں جلدی کر دینی چاہیے۔ اچھا اس کے بعد شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں جس بات میں، بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ریلیشن شپ ہر جگہ بہت انسٹیبل ہے، کہیں بھی ریلیشن شپ جو ہے نا بیلنس نہیں ہے۔ تو بیلنس ریلیشن شپ کے لیے ایک کی ہے، وہ ہے ادب اور احترام۔ اور جہاں آپ کے خون کے رشتے ہیں وہاں پہ آپ ماں باپ کے لیے، آپ کے لیے ورڈ احسان استعمال کیا ہے، اور جہاں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستی کریں، ان کے ساتھ لاڈ کریں، اور ان کو بھی چاہیے وہ آپ کو سیکیورٹی دیں، لان تان نہ کریں۔ ڈانٹتے ہیں، میں بھی ڈانٹتی ہوں، لیکن ایک حد تک، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اسپیس بھی دیں۔ اگر کوئی سٹریس میں آتا ہے کہیں باہر کی وجہ سے، آپ کے ابا باہر سے کوئی سٹریس میں آتے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ اس سے بولنا چھوڑ دیں، ابا تو بہت غصے میں ہے، دروازہ بند کر دو، اچھا ابا سے تو بات ہی نہیں کرنی، ابا تو ایسے ہی ہیں۔ ابا کو دیکھو نا، وہ کتنی زمانے کی سٹریس سے ہو کر آ رہے ہیں۔ آپ پوچھیں، جا کے پوچھیں ابا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سٹریس میں ہیں، آپ بتائیں میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں، چلے آپ کو میں تھوڑا سا کمفرٹ دے دوں۔ یہ آپ کا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایکیوٹ ریئیکشن میں اس کو چھوڑ دیں، یا آپ کی امی نے کسی دن آپ کو ڈانٹ دیا، یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے آپ کو ڈانٹ، بہنوں بھائیوں کا بھی بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، اور انہوں نے کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، اور جو غلام تھے، آپ کو پتہ ہے نا اس زمانے میں جو وہ ہوتے تھے مال غنیمت، تو ان لوگوں سے، صحابہ سے معافی بھی مانگی کہ میں تمہاری اجازت کے بغیر رہا کر رہا ہوں، لیکن شیمہ ان کی رضائی بہن کا نام تھا، انہوں نے غلام آزاد کر دیے، ان کو تحفے تحائف دیے۔ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا کرتے؟ ہم تو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ لتاڑ پروگرام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے بہت گھروں میں دیکھا، اور مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو بہن بھائیوں کو بھی اللہ، جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ قرآن میں سمپلیفائی یہ ہے کہ ماں باپ کا آپس میں، اور آپ ماں باپ سے بہترین کوئی دوست نہیں ہوتا۔ آج کل ایک ڈرامہ مجھے کسی نے کہا، میں نے دیکھا، پنجرا، آپ سب دیکھیے گا، بہت ہی خطرناک ڈرامہ ہے دیکھنے میں، لیکن اس سے آپ بہت سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، یہ جب دنیا کے پیچھے مت بھاگیں، یہ آپ کی ایک ایج آئے گی، آپ شادی کر لیں گے، آپ کا سب کچھ ہو جائے گا، آخر میں آپ کو پھر بڑھاپے میں ماں باپ ہی یاد آئیں گے، چاہے آپ کی جوانی کتنی ہی چیزوں سے، نعمتوں سے، دنیا کی سو کالڈ گاڑیاں، بنگلے، ڈی ایچ اے، یہ وہ الم پلم، اس کے بعد پھر آپ واپس جھکتے ہیں تو اپنے ریلیشنز کی طرف۔ پھر یہ ریلیشنز وائٹمنز ہوتے ہیں، ان کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اکیلے آدمی، میں اب ایک گھر میں بیٹھ جاؤں، میرے پاس 4 کروڑ روپے ہو، مجھے بتائیں، اور میں اٹھ کے
آئی ایم آلریڈی ان لیٹ 50s. میں کہوں مجھے اٹھ کے پانی پینے کے میرے اندر اللہ میں نہ کرے، اللہ میں نہ کرے، اللہ میں مجھے صحت سے رکھے، میں پانی پینے کی ہمت نہ ہو، میں نے 4 کروڑ کو سر پہ مارنا ہے. اس سے اچھا میرے ساتھ پیار کرنے والے رشتے ہوں جو مجھے کہیں اچھا آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کر دیں، تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے نا. تو ہمیں رشتوں میں بیلنس رکھنا چاہیے. اور قرآن میں کیا ہے، والدین کے ساتھ آپ احسان کریں، اور باقی جو رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک رکھنا ہے. حسن سلوک رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں آپ کو اپنی انا ماننی پڑتی ہے. کبھی کوئی بندہ آپ کا فیملی کا سٹریس میں آ جاتا ہے، آپ کی امی آ جاتی ہیں، آپ کی بہن آ جاتی ہیں جو کبھی ان یوزلی آپ کو ساتھ بیہیو کرتے ہیں، تو آپ نے ایک دم ان کے ساتھ برا نہیں کرنا، ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. انڈرسٹینڈنگ بہت بڑی چیز ہے. تو آج سے آپ لوگ اپنے ورک اپ شروع کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کو کس طرح اپنا بہترین دوست بنائیں، اور ماں باپ کو بھی کہیں کہ امی جی میں اب کدھر جاؤں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ میاں اور سب سے بہترین دوست میں آپ کو بتاؤں نا کہ اللہ تعالیٰ ہے. اگر ہم اس حدیث پہ آ جائیں کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک اس کے دل میں میرے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ میرے لیے اور اللہ کے لیے محبت اس دنیا سے زیادہ نہ ہو جائے. تو آپ جب کسی پرابلم میں ہوں تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں تیرے لیے محبت ہے، اور میں تیرے کہنے پہ، تیرے اصولوں پہ، تیرے قرآن پہ چل رہا ہوں، اور میں نے ویسے ہی رشتے نبھانے، تو مجھے توفیق دے. جب آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کہا کریں، یہ ضرور دعا مانگا کریں، سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے بہترین عبادت گزاروں میں سے بنا، بہترین شکر گزاروں میں سے بنا، اور مجھے بہترین ذکر کرنے والوں میں سے بنا. تو آپ اللہ سے مدد مانگیں. اگر آپ کے رشتے دو الٹ پلٹ ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں. اور یہ جو بریک اپ کے رشتے ہیں نا، یہ تو اتنے انسٹیبل رشتے ہیں، ان کے پیچھے تو اپنے آپ کو اپسیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور آج کل ہسبینڈ وائف میں اتنی ڈیورسز ہو رہی ہیں، لیک آف ٹالرنس، واٹس ایپ، ابھی وہ گیٹ تک نہیں پہنچتا تو 10 واٹس ایپ ہو جاتے ہیں، اور ابھی کوئی کالج کے دروازے تک نہیں پہنچتا. میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کالج میں. لیکن بیٹا بات یہ ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ میں اسٹیبلٹی رکھنی ہے، بیلنس رکھنا ہے. پھر دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ دوست، یہ آپ آج لکھ لیں ایک پس پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوست. ٹھیک ہے. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، جس نے شفاعت آپ کو قیامت کے دن دینی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دنیا میں آپ کو کمفرٹ دینا ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں. انفارچونیٹلی لوگوں کے ماں باپ ہوتے ہیں جو کہ بہت فرینڈلی نہیں ہوتے، نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. کوئی بات نہیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں. اللہ میں نا آپ کو جب کوئی چیز آپ سے لیتا ہے تو آپ کو اس کا بہترین نعم البدل بھی دیتا ہے. اگر فرض کریں کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا، آپ کہیں اللہ میاں میں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے تو میری معاملوں کو بہتر کر دے، اور وہ بہتر کر دے گا. آپ یقین کے ساتھ دعا مانگیں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آج سے آپ نے ورک اپ شروع کرنا ہے، ہاؤ ٹو کیپ مائی ریلیشن شپ ان اے بیلنسڈ لیول یا بیلنسڈ وے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سب کچھ آسان کرے گا، سب کچھ. لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے رکھنی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنی ہے، جو کہ مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ اس رستے پہ چل پڑیں گے اور اللہ سے صرف دعا ہی مانگیں گے، اللہ مجھے اپنے رستے پہ چلا جو کہ تیرا ہے، جس سے میں دور ہوں، جس سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، میری کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، تو ہی ہے، تیری ہی ذات ہے جس نے مجھے کرنا ہے. اور اللہ کی ذات ہی آپ کو سکون دے گی. اور آخر میں آپ کو تھوڑے بہت ان رشتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ نے حقوق العباد بھی انہی رشتوں کا ہی جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب یہ ویڈیو لمبی ہو گئی. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے فیلیئرز کو بالکل فیلیئرز نہ لیں. اگر کسی کو ڈیورس بھی ہو جاتی ہے، سپوز اگر کسی کا بریک اپ بھی ہو جاتا ہے، سو واٹ، یہ لائف کی ایونٹ ہے، یہ آپ کا فیلئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی کا ہسبینڈ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ رکھتا ہے، رکھے، 100 دفعہ رکھیں. کسی کی اگر اللہ نہ کرے ایسی خواتین ہو، اگر وہ رکھتی رکھیں، وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ نے اللہ کی رسی پکڑ لینی ہے. آپ یو شوڈ بی ویری اسٹرانگ.
ٹھیک ہے؟ چلیں اپنا خیال رکھیں، اور انشاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔